الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، جتنے میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروگرام میں جو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، اس جلسے میں، اس تقریب میں، اس پروگرام میں اللہ نے ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرما کر دنیا میں اللہ کی رحمتوں، برکتوں کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور پردہ نشی میری ماؤں بہنوں، آج کا یہ پروگرام کیوں منعقد کیا گیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چھوٹی چھوٹی کتابیں جس کے اندر سوال لکھا گیا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ایک ترتیب بھی بنائی گئی، آپ نے اس کو دیکھا، سنا اور ان سوالات کے جوابات دینے میں آپ نے آپ سے جتنی ہو سکتی ہے کوشش کی، اور صرف آپ کو سوالوں کے جوابات لکھنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، بلکہ اس میں سے جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا، صحیح نشان لگائے گا اور جس کا نمبر آئے گا اس کے لیے یہ انعامات بھی رکھے گئے. عمرے کا بھی انعام ہے، گاڑی کا بھی ہے،
لیپ ٹاپ کا بھی ہے اور دیگر چیزوں کا بھی ہے۔ لاکھوں روپے سے جو خریدی گئی چیزیں ہیں، جس کا جو بھی نمبر آئے گا اس کو انعام میں دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ اس مجمع میں بہت سارے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے اور بچیاں بھی ہیں، جنہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اور دل میں یہ تمنا بھی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اگر میں انعام کا مستحق بن جاؤں، میرا نام آگے آ جائے، میری تصویر، میرا چہرہ سامنے آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ انسان کے دل میں انعام کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، یہ انعام ہے، ختم ہو جائے گا۔ گاڑی ہے، کوکر ہے، لیپ ٹاپ ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اعلان کیا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قربان جاؤ ہمارے رب کے اوپر کہ ہمارے رب نے جنت کی ان نعمتوں کا اعلان کیا ہے کہ جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا وہم و گمان گزر چکا ہے۔ جنت کا تذکرہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن جنت ملے گی کہاں سے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، کون سے اعمال اور کون سی ترتیب ہے، اگر اس ترتیب کو اور اس راستے کو ہم اپنائیں گے، اللہ پاک کی قسم لا زوال نعمتوں سے اللہ ہمیں سرفراز کرے گا۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جس عنوان سے یہاں جوڑا گیا ہے، سیرت کا عنوان ہے، سنت کا عنوان ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کے ساتھ جوڑنے کا پروگرام ہے، آپ یاد رکھیے کہ دین کا دوسرا حصہ ہے۔ دین کا پہلا حصہ، اسلام کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو ماننا، زبان سے کہنا، اس کو دل میں بٹھانا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ بھی شرط ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، ان کے پیغام، ان کے میسج کو اپنانا، قبول کرنا، ان کے راستے کو قبول کرنا، ان کے راستے پر چلنا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، اللہ پاک کی قسم یہ بھی شرط ہے۔ پتہ چلا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین 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 ہم بولتے ضرور ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن دین کی حقیقی تصویر آج ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں، ہم اپنی منمانی فیصلے کرتے ہیں اور اس کے اوپر سٹیکر لگاتے ہیں کہ یہی اللہ کا پیغام اور رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، ریزرویشن ہے، آپ کے بازو میں کوئی اور مذہب کا آدمی ہے، اس نے کہا، آپ سے سوال کیا کہ بھائی آپ دین کے تعلق سے اتنی محنتیں کرتے ہو، لاکھوں مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، آپ کروڑوں روپے اللہ کے دین کے نام پر خرچ کرتے ہو۔ کوئی جواب دے گا
اللہ کی اطاعت کرنے کا نام دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام دین ہے؟ جواب تو برابر ہے، درست ہے، نادرست نہیں ہے، جواب بالکل صحیح ہے۔ کوئی جواب دے گا کہ اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، یہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بھی جواب درست ہے، نادرست نہیں ہے، بالکل صحیح جواب ہے۔ لیکن سوال اتنا خوبصورت ہے، سوال اتنا گہرا ہے، سوال اتنا شان والا ہے، اتنا عظیم ہے، تو کم سے کم جواب 10 منٹ کا تو ہونا چاہیے نا۔ جواب تو آدھے منٹ کا بھی نہیں ہے، 15-20 سیکنڈ کا جواب ہے ہمارا، تو کیا سامنے والا مطمئن ہو جائے گا؟ اس کو آپ کے جواب پر اطمینان ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کی پیاس باقی رہے گی، اس کی تشنگی باقی رہے گی، وہ مطمئن نہیں ہوگا، سن کر خاموش تو ہو جائے گا۔ جب یہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اللہ کے دین کو اگر خود نہ سمجھے ہوں تو سامنے والے کے جواب میں اللہ کا دین کیا سمجھا پائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ کا دین کہتے ہیں کس کو؟ اور یہ جلسہ اسی لیے رکھا گیا کہ آج اسلام سے اور اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہماری لاپرواہیاں ہیں، جو غفلت ہے اور جو نیند ہم سو رہے ہیں، اللہ پاک کی قسم یہ غفلت یہ ہم سے نکل جائے اور ہم بیدار ہو جائے، بیداری کے ناخن لے لے۔ ایسے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اسلام سے متعلق، دین سے متعلق بیداری پیدا ہو جائے۔ اب اللہ کا دین ہے کیا؟ 5 چیزوں کا نام دین ہے، جس کے اندر پہلے نمبر پر عقائد ہے۔ ایک مومن کی سوچ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، باس بادل، نماز کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے بغیر نماز کا ثبوت مل ہی نہیں سکتا، قرآن ہی ثبوت پیش کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے، قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ دیکھو روزہ کہاں سے ملا؟ رمضان کا مسئلہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ وضو کرتے ہو، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو تک کے قرآن نے بتایا، تیمم کو قرآن نے بتایا۔ یہ عبادات کا مسئلہ ہے۔ ساری عبادتیں جو کچھ ہے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن قرآن کے بغیر ہم عبادتوں کو بھی سمجھ نہیں سکتے، جبکہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنی جگہ اعلان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری پردہ نشی بہنوں، اگر عبادت کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو قرآن کے بغیر ہم کو چارہ نہیں ہے۔
سمجھو ان باتوں کو، سمجھو۔ میں نے حج سے متعلق کہا الحج اشہر معلومات وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صفا مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو عقائد بیان ہوئے، عبادات کے تعلق سے مختصر آیتیں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اب آؤ تیسرے نمبر پر، ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ یہ رب کی کریمی اور رب کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں کوئی ذلیل جانور نہیں بنایا، اس نے ہمیں نالیوں کا کیڑا نہیں بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اور انسان اگر بنایا ہے تو انسانی سوسائٹی بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، جس کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے معاشرت کو سمجھنا ہے، معاشرت میں بے شمار ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر نکاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح سے متعلق آیت ہے۔ اسلام میں زنا جائز نہیں، قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بدکاری کے قریب بھی مت جانا۔ بدکاری کے قریب بھی مت جانا کیا مطلب؟ ابھی بدکاری دور ہے، اس کے قریب جانے کا مطلب فون پر عورتیں مردوں سے اور مرد لوگ عورتوں سے بات چیت نہ کریں، اجنبی عورتوں سے۔ عورتوں کی محفلوں میں مرد لوگ نہ جائیں، مرد کی محفلوں میں عورتیں نہ جائیں۔ کوئی فنکشن ہے، شادی بیاہ ہے، تقریب ہے، اسلام نے اجنبی عورتوں کو سلام کرنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کو سلام کرے گا تو بھی یہ سلام ان کے لیے بدکاری کا راستہ کھول سکتا ہے۔ قربان جاؤں اسلام کی خوبصورتی پر۔ ہماری عزتوں کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے اسلام نے اجنبی مردوں عورتوں کو آپس میں سلام کرنے سے بھی منع کیا۔ کتنی زبردست خوبصورتی ہے۔ اب اسلام میں کہاں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ ارے بھائی بولو نا، اپنی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ نہیں نا۔ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اپنی رضائی ماں اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اپنی بہو کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا ایک ساتھ دو سگی بہنوں کو کوئی آدمی نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ جب سارے سوالات کے جوابات میں آپ کا جواب نا 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 ہے تو ذرا پوچھو تو صحیح کہ اس کا پروف کہاں سے ملے گا؟ یہ مسئلے ملیں گے کہاں سے؟ اس کے اوپر آیتیں ملیں گی کہاں سے؟ چوتھا پارہ آخری پیج، قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، اسی طرح آخر تک آیت ہے۔ جتنی میں نے عورتوں کو سنایا ہے آخر تک عورتوں کا تذکرہ ہے اس کے اندر، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔